جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی صحبت کے ذریعے سے وہ میرے آقا کا عشق عطا فرمایا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ صحابہ اسی جذبے کے خاطر، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ جو قربانیاں کی یا شہادتیں اختیار کی وہ جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں، اس لیے کہ وہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی صحبت سے ان کو باعتبار گفٹ کے عطا فرما چکا تھا، بلکہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ چنندہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے ہم راضی ہوئے اور ان کے لیے ہم نے یہ جنتیں بنائی ہیں اور ان کے جنت میں یہ مقامات ہیں۔ تو یہ جب چیز مل چکی ہو تو اب یہ تو بات تو صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی کہ پھر انہوں نے اس بات پر اعتماد نعوذ باللہ کم کر کے پھر جنت کی چاہت میں جہنم کے خوف میں عمل کیا ہو۔ عمل کا یہ رخ تھا ہی نہیں، حق کا رخ یہ نہیں ہوتا، وہاں پر مفاد اور غرض نہیں ہوتی۔ خود غرضی دنیاوی معاملات کے اندر میں بری چیز ہے تو دینی معاملات کے اندر میں خود غرضی کہ اپنے غرض کے لیے آدمی دین کو استعمال کرے، یہ تو اور بری بات ہے۔ جنت اپنی غرض ہے، جہنم سے بچنا اپنی غرض ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کا پورا ہونا، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی نام و نمود، یہ اپنی غرض ہے۔ غرض کے لیے شریعت میں گنجائش نہیں ہے تو طریقت میں تو، بلکہ ان چیزوں سے بھی یہاں پر بچا جائے گا، ان چیزوں سے بھی بچا جائے گا۔ شریعت کے نظاموں کے اندر میں فرفتگی کے اصلاح کے اوپر تو یہ ممکن ہے کہ میدان کارزار میں جائے اور لوگ کہیں کہ یہ اسلام کی فوج ہے اور وہ کافروں کی فوج ہے، وہ عیسائیوں کی فوج ہے، یہاں پر مرنے والوں کو شہادت کے لقبات دی جائیں گے اور جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اور ادھر والوں کو جہنمی ہونے کا اعلان کیا جائے گا اور کافر اور مشرکوں کی فوج قرار دیا جائے گا۔ وہاں پر یہ گنجائش نہیں ہے کہ اب صحابہ اکرام میدان کارزار میں ہیں، اب شہادت سامنے آ رہی ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ریاکاری کے خوف سے اور ڈر سے کہ لوگ ہم کو شہید نہ کہے، لوگ ہم کو مجاہد نہ کہے، اس لیے راہ فرار اختیار کر لے، وہاں پر یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ میدان کارزار سے جو بھاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر میں کہ وہ بھگوڑے ہیں جو میدان کارزار میں اپنی جان کو شہید کرنے کے ڈر سے پیٹ پھیر کر واپس ہو جائے یا میدان کو چھوڑ کر نکل جائے۔ اللہ سخت غضبناک ہوتا ہے ان کے اوپر۔ پھر صحابہ کون تھے؟ جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، آخرکار اپنا راس المال اور اپنی پونجی کی آخری بدولت جو جان کی صورت میں ہوتی وہ بھی میدان کارزار کے اندر میں شہادت میں پیش کر دیتے۔ تو ان کی شہادتوں کا مقصد ان صحابہ اکرام سے پوچھو تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ان کی غرض نہیں تھی، اس لیے کہ جو غرض تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے عطا فرما دیا تھا، جو غرض تھی وہ تو پہلے عطا فرما دیا تھا۔ تمام صحابہ جنتی تھے، اللہ راضی ہو چکا تھا ان کے۔ پھر اس رضا کے مل جانے کے بعد میں اور اس سند کے مل جانے کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا شہید ہونا، یا ان کا ایک ہاتھ کٹ جا رہا ہے، ایک پاؤں کٹ جا رہا ہے، اور کسی کی آنکھ نکل کر باہر آ جا رہی ہے، کسی کا ایک پیر کٹ جا رہا ہے، کوئی شہید ہو جا رہا ہے، اور مدینے کے 10 نہیں 50 ایسے گھر ہے کہ جس میں بچے یتیم ہو رہے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، اور مدینے کے اندر میں ایک وقت وہ آ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں یتیم اور یسیر بچوں کی چیخیں اور چلانے اور رونے کی آوازیں آتی تھی۔ یہ ماحول سب کچھ مدینہ منورہ میں، تو یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ کہ اس لیے کہ جہنم سے بچ جائے یا جنت مل جائے۔ وہ تو چیز اللہ نے پہلے ان کے لیے وعدہ فرما دیا کہ تم تو جنتی ہو، میں نے اپنے محبوب کی صحبت تمہیں عطا کیا ہوں، تو تم سے میں راضی ہوں اور تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، میں تم کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا بلکہ جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ اور میرے آقا نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں، بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں نے اپنی نظروں سے جنت میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مکان دیکھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ مکان دیکھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ دیکھا۔ 10 صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا نے بشارتیں سنا دی تھی کہ جنت میں میں نے اپنا مکان دیکھا، اور میرے ساتھ میں نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ یہ سب کچھ دکھائے جانے کے بعد کیا ایقان اور عقیدے میں کمزوری تھی صحابہ کی؟ وہ چیز تو مل چکی تھی ان کو۔ اچھا وہ چیز ملی کیوں تھی؟ وہ ملی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بڑے کام کے لیے جن کو منتخب کرنا ہوتا ہے تو پہلے، جیسے مثال کے طور پر فوج جو ہوتی ہے جن کو منتخب کیا جاتا ہے، ان کو اتنی تنخواہ، اتنی سہولت، اتنی مراد عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے معاملات میں کوئی فکر ہی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مطمئن ہو کر اگر فوجیوں کے اگر فکر ان کے بیوی بچوں کے لیے اگر تنخواہ حکومتیں کم دیں اور وہ بیوی بچوں کی فکر میں ہو تو ملک کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ ان کو تو اتنا مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ عام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو بڑے کام کے لیے قبول کرتا ہے تو ان کو اپنی جنت کے معاملے میں اور اپنی دنیا سے انہیں مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ بگڑا ہوا رخ ہے کہ دنیا کی حکومتیں تو دنیا دار تو اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ جن سے بڑا کام لینا ہو ان کو ان کی دنیا سے مطمئن کرنا ضروری ہے۔ اگر دنیا کی فکر رہے گی تو وہ کام صحیح نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بدنصیبی سے دینی اداروں کے اندر میں امت اس غفلت میں آ گئی ہے کہ دین کے خدمت گزاروں کو وہ مسجدوں کی امامت کے لیے اور دارالعلوم کے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے یا تراویح کے سنانے میں یا امامت اور مؤذن کے کرنے میں خدمت میں لگاتے ہیں تو خون چوس لیتے ہیں نا کہ 3000 5000 2000 1500۔ کیوں؟ وہ مطمئن ہی نہیں ہو سکے تو کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے تو سجدہ سہو پہ سجدہ سہو کرتے رہتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے رہتی ہے، الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ دنیا والے بھی اگر کسی سے بڑی خدمت لینا ہوتا ہو تو پہلے ان کو بے فکر کر دیتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے دینی خدمت گزاروں کو مطمئن کرتے ہیں دنیا سے۔ یہ ہوش بھی نہیں ہے ان کو کہ جس کو امام بنا کر تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اگر اس کے دماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے اور دنیا کے بارے میں وہ الجھا ہوا ہے تو جو نماز کا امام ہے وہ اگر الجھا ہوا ہو تو وہ مصلیوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ احساس ختم ہو گیا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے جو حکومتیں رہتی ہے جن سے بڑے کام لینا ہوتا ہے نا، ان کو پہلے سب سے پہلے اپنی دنیا سے ان کو بے فکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جن لوگوں سے بڑے کام پارٹ ٹائم کے، مزدوری کے، وہ چیز الگ ہے لیبر کے، لیکن بڑے کام جن سے لینا ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ذاتی اغراض، ذاتی ضروریات کے بارے میں پہلے مطمئن کر دے کے قلب میں اطمینان ڈال دیتا ہے کہ اب تمہاری جو ضرورتیں ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ واللہ یتوکل الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان، توکل کی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، فکر مت کرو۔ اب بالکل ایک سوئی کے ساتھ میں، پوری ہمت اور استقلال اور جرأت کے ساتھ میں میرے کام کو تم کرو جن کو اپوائنٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ایمان کے قبول کرنے کے بعد میں قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سے وہ مکے کی آیتیں، جنت و جہنم کی تذکری کی آیتیں ہیں۔ مکے میں جو قرآن پاک نازل ہونا، مکی قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر فضائل والا، وعیدوں والا قرآن نازل ہوا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، اللہ کا معاملہ یہ ہوگا، بندوں کی نافرمانی پر یہ ہوگا۔ اس طرح کی آیت نازل یہ پورا قرآن مکے کا فضیلتوں کا ہے۔ مدنی قرآن جو ہے وہ شریعت کا قرآن، احکامات کا قرآن ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں پیدا ہوگی تو پھر اب جنت و جہنم کا خوف اور شوق پیدا ہو گیا، پیدا ہو کر روح پر لگے۔ اپائنٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو کہہ دیا کہ پھر ٹھیک ہے، اب تمہاری جنت اس کی ذمہ داری ہماری، تم کو جہنم سے بچنا اس کی ذمہ داری ہماری، تمہاری دنیا کے معاملات ہم پر توکل تمہارے لیے، ہم اسباب کو خود بنائیں گے، دنیا کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈالیں گے، نو ٹینشن، پہلے فری ہو جاؤ ٹینشنوں سے۔ کیوں کہ بڑی خدمت کے لیے آدمی کو چھوٹے ٹینشنوں سے فارغ کروانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ نو ٹینشن، تمہاری جنت ہم نے فیصلہ کر دیا، تم جنتی ہے، جہنم سے بچنا تم نہیں، تم کیا تمہاری چھو بھی نہیں جائے گی۔ صحابہ کرام سے اللہ نے مطمئن کر دیا۔ پلسرات کا معاملہ وہ نافرمانوں کے لیے ہوگا، وہ تمہارے لیے نہیں ہوگا، مطمئن فرما دیا۔ پھر دنیا کا معاملہ، کہ دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ہماری مدد کو تم اپنی نظروں سے دیکھو گے، تمہاری دنیا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ قرآن پاک کے اندر میں فرما ہی دیا، واللہ یتوکل الصالحین۔ اس طریقے سے اور بھی آیاتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کے اندر میں، جنت و جہنم کے معاملات میں جن کو بڑے کام کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے ان کو مطمئن فرمانے کے لیے قرآن کی آیتیں تو ہے، احادیث تو ہے ہی، احادیث تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک انعام نقد ہر ایک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے سے بھی راضی کر لیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب وہ اللہ سے راضی کیسے؟ بندوں سے اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، جنت مل جائے گی، آخر کا مسئلہ۔ مگر بندے اللہ سے راضی، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں کبھی نظر ادھر ادھر کرتے ہی نہیں، صرف ذات خدا پر رہتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس بے ایمانی کے زمانے میں ایمانداری کا چلتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر اپنی دکان کیسی چلتی، لوگوں کو ٹوپی ڈالے بغیر اپنی روزی روٹی کیسی ہوتی، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ ان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کیا مطمئن کر دیتا؟ یہ دولت ان کے دل میں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اللہ پر راضی رہنا با اعتبار یقین اور عقیدے کے اور ایمان کے ہوتا ہے کہ روزی کا دینے والا تو رب ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد بندوں کو دیا جاتا ہے جن سے بڑے کام لینا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کو عطا کیا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنی دنیا سے بھی بے فکر ہو گئے، اپنی آخرت سے بے فکر ہو گئے۔ تو پھر جب ٹینشن فری ہوا تو پھرتی کے ساتھ میں جا کر شہید ہونا ان کے لیے مشکل نہیں تھا نا؟ مشکل تھا کیا؟ نہیں تھا، بالکل۔ بلکہ وہ تو اچھلتے اور کودتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے کہتے فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم ہے تو کامیاب ہو گیا۔ گردن کٹ کے نیچے زمین پر گر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم ہے تو کامیاب ہو گیا۔ کون سی چیز تھی یہ؟ کون سی چیز تھی یہ؟ رب سے راضی تھے وہ، چاہے شہید ہو جائے اس پر بھی ہم رب سے راضی ہے۔ اللہ اتنا اطمینان اور اعتماد اور یقین ان کو دے دیتا ہے کہ ظاہر میں شہید ہونے میں وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے بندوں کا اللہ سے راضی ہونا، کہ اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری دولت یہ مل جاتی ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری عطا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر میں اور حدیث کے مطابق میں، ان بندوں کو جن سے بڑے کام لینا مقصود ہوتا ہے، ان کو یہ دو دولتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ عمل کرو، دین پر چلو، شریعت پر چلو، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہاری قبر کو بنائے گا، جنت میں پہنچائے گا، جہنم سے بچانا، یہ ایک طرفہ خدا کی رضا ہے۔ لیکن رضی اللہ عنہ یہ ایک طرفہ رضا ہے، ورضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے ان کا معاملہ اور سودا ہو جاتا ہے کہ مولا، جدھر کو مولا ادھر کو شاہد اورا۔ وہ شکایت بھی نہیں کرتے اور ان کی ہمتیں پست نہیں ہوتی، دھک دھک دل نہیں ہوتا، دل کے اندر میں شک نہیں رہتا، اور دل کے اندر میں کہیں کجی اور کمی نہیں رہتی۔ ان کے قدم استقامت کے ساتھ میں سے گڑے ہوئے اور جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے حالات اور بڑے بڑے طوفان بھی ان کے قدموں میں لچک پیدا نہیں کر سکتے، اکھڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ سے وہ راضی ہو چکے، اور جن کے ساتھ میں اللہ کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے بندے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو اور ان کے قلب کو حزن سے، خوف سے بالکل خالی کر دیتا ہے۔
وہ تو خدا یوں کہتا ہے کہ تم چل کر آؤ تو میری رحمت تمہاری طرف میں دوڑ کر آئے گی۔ رب کا معاملہ تو یہ ہے، وہ تو ہیرے ڈھونڈتا ہے۔ گناہگار اللہ کی رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتا جتنا اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ اس رب کے ساتھ میں یہ کیسا ڈاؤٹ فل نظام۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے نہیں، اس کے غرض کے لیے اس کو رکھا ہے، اس کی جنت کے لیے، اس کے جہنم سے بچنے کے لیے اس کو رکھا ہے۔ اپائنٹمنٹ ادھر کا نہیں ہوا۔ ادھر کا اگر اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے اور ٹرینڈ ہو گیا ہے اور انٹرویو بھی ہو چکا ہے، اپائنٹمنٹ اگر ان کے کام کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے تو وہاں دھک دھکی نہیں رہے گی۔ انہیں تو کہے گا کہ جہنم میں جاؤں گا نا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ جو یہ کہے گا کہ میں جہنم ہی میں جاؤں گا اگر تیری مرضی ہے، تو پھر اللہ کو جہنم میں ڈالے گا کیا؟ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، جس کو اپنا ڈر اپنا خوف ہے تو اس کو تو ڈالے گا نا ضرور۔ تو مجھ پہ بھروسہ کہاں کرا، میری رحمتوں کے اوپر یقینی کہاں کیا؟ مجھے تو ظالم سمجھ لیا، مجھے تو قہار اور جبار سمجھ لیا، اور تو نے تو مجھے صرف پکڑنے والا اور عذاب دینے والا سمجھ لیا، مجھے معاف کرنے والا تو کہاں مانا؟ تو پھر چک مزہ بولے گا اللہ تعالیٰ، چک مزہ۔ تو یہ پہچان کیا ہے؟ اب سوچ لے کہ ہماری اپنی زندگی کی پہچان جنتیوں کی ہے کہ جہنمیوں کی ہے۔ اگر اللہ پر اعتماد کے ساتھ میں یقین اور ایقان اور عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ میں رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، وہ رضو عنہ کا بھی ہو چکا ہے، تو پھر بنداس سپاہی بن جائیں گے۔ دھک دھکی نہیں رہے گی وہاں پر، گمراہیت کا احتمال نہیں رہے گا، شیطان کی شیطانیت کا خوف نہیں رہے گا اس کو، اور وہ علی کا سپاہی بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پھر ان بندوں کے اپنے کام کے لیے منتخب ہونے، جن کو اپائنٹ کیا جاتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل سے خوف اور حزن کو نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی بالکل فکر نہیں کرنا، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اتنا دیتا ہے کہ خدا ان کی ساتھ ساتھ نسلوں کو نوازتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بناتا، کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقبول بندوں کی فہرست میں اللہ نے ان کو منتخب کیا، پھر اس کے سمٹمز، اس کی علامتیں کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں فتویٰ مت دو، لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ سے بے اعتمادی ہے اور اعتماد اور یقین دولت حاصل نہیں ہوئی، تو تم تو سمجھ رہے کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا، ہم مرید بن گئے، ہم خلیفہ بن گئے، ہم پیر بن گئے، اور ہم اچھے عمل کرنے والے بن گئے، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ پر اعتماد اور یقینی نہیں ہے، تو رضی اللہ عنہ کا راستہ تو ملا ہوا ہے کہ تم چلتے رہو کہ شاید اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ڈالے گا، جہنم سے بچائے گا، لیکن وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ انتخاب نہیں ہوا، وہ لسٹ کے لوگ نہیں ہیں، وہ لسٹ کے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہاں پر خوف اور حزن اور غم قریب بھی نہیں آئے گا، بنداس ہوگا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری بیماری میں میرا کیسا ہوگا، میرے بڑھاپے میں میرا کیسا ہوگا، میری تنگی میں میرا کیسا ہوگا، میں پلنگ پر پڑ جاؤں تو میرا کیسا ہوگا، میرے نامساعد حالات میں میرا کیسا ہوگا۔ تو تیرا ہی بندہ بنا ہوا ہے، بندے کا بندہ گندا، پیٹ پجاری بنا ہوا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور، تو اللہ کا بندہ بنے ہی کام گندا بنا ہوا ہے، تو اپنی فکر خود کر رہا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے اپنے خاص کام کے لیے، تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کو اس سے پہلے مطمئن کر دے گا، اس کا دل اس میں نہیں دھڑکے گا، اس میں پریشان نہیں ہوگا۔ اب تو وہ رب سے بولے گا کہ مولا اب تیرے کام کے لیے تو منتخب کیا ہے، تو بتا اب تیری منشا کیا ہے، کہ میں آگ میں کود کر جان دے دوں یا سمندر میں چھلانگ لگا کر میں مر جاؤں، یا رب تو منشا بتا کہ اپنے آپ کو جلا لوں یا سولی پر چڑھا لوں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مطمئن کر دیا ہے۔ یہ بہت غلط رخ دے دیا گیا ہے امت کو، گمراہیت کا رخ یہ ہے کہ امت کو یہ چکر دے دی گئی، امت کو، کہ اپنے عملوں سے تجھے جنت ملے گی۔ نہیں، غلط رخ ہے کہ کیوں عمل کر رہا ہے، جنت مل جانا۔
ایک غلط رخ کیا دے دیا گیا اس زمانے کے اندر میں، عمومی طور پر گلی سے گلی، دلی سے دلی، دنیا کے کونے سے کونے تک اپنے عملوں سے جنت ملے گی۔ جنت کا بندہ بنا رہے ہیں، رب کا بندہ کہاں بن رہا ہے؟ ایک غلط رخ تو یہ ہو گیا اس وقت میں عمومی طور پر ساری امت کے لیے کہ ایک یہ بات بتا دی گئی کہ اپنے عملوں سے جنت ملے گی، تو عمل جو کر رہا ہے وہ جنت کے لیے، عمل جو کر رہا ہے، اگر عملوں سے جنت ملتی تو پھر شیطان پر ظلم ہوا نہ، عمل نہیں تھے کہ اس کے پاس 60 کروڑ برس کی عبادت تھی نا، پھر اللہ نے اس کو دھوکہ دیا کہ نعوذ باللہ۔ عملوں سے جنت نہیں ملتی، عملوں پر اللہ چاہے گا تو دے گا، رخ تو اللہ کی طرف میں ہو، اور وہ بھی عمل کا رخ صحیح ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ امت کے لیے عمل کا رخ تو نارائن پاک مصطفیٰ ہے، اگر وہی غیب ہے تو عمل ہی نہیں بنا، اور عمل ہی اگر نہیں بنا تو عمل سے جنت کیا ملے گی؟ پانی والا دودھ ہے، کہاں ملائی نکلتی، کہاں اس میں کھویا نکلتا، کہاں گھی بنتا، خام خواہ کے گھی کی کھائی ہے وہ۔ امت کو عمومی طور پر آج گمراہ کر دیا گیا ہے، ایک رخ یہ دے دیا گیا کہ اپنے عملوں سے جنت ملے گی۔ تو عملوں کی طرف میں ایسا دوڑ رہا ہے آدمی کہ رب کی طرف میں نظر نہیں جا رہی، اس کے فضل کی طرف نظر نہیں جا رہی ہے، بلکہ میں تہجد گزار ہوں جی، میں 12 حج کر لیا، میں 50 عمرے تو کر لیا ہوں، اور رمضان کے اندر میں زکوٰۃ بانٹنے کو کروڑوں روپے میں بانٹتا ہوں، پوری لائن لگ جاتی ہے، اتنے مدارس میں چلاتا ہوں، اتنے مدارس کا انتظام میں کرتا ہوں، اور اتنے 50 مسجدیں تو میں بنا دیا اتنے کروڑ روپے کی۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عملوں سے جنت ملتی ہے، غلط رخ دے دیا گیا ہے امت کو، اور یہ اندرون خانہ یہود و نصارہ نے امت کو کمزور کرنے کے لیے، یہ امت بڑی جری اور بڑی ہیرا تھی، لیکن ان کے رخ کو کاٹنے کے لیے لالچ دے کر ان کو دھوکہ دیا گیا، اور عملوں کی طرف میں لگا کر یہ سمجھا دیا گیا کہ عملوں سے جنت ملتی ہے۔ اب دوڑ رہے ہیں، بس جنت کو حاصل کریں گے، ارے جنت کے مالک تو میرے مصطفیٰ ہیں، جنت کے مالک تو پنجتن پاک ہے، اب ان سے رخ کو کاٹ کر جنت میں کوئی جا سکے گا؟ جنت کے مالک کو ناراض کر کے جنت کا داخلہ اس کو مل سکے گا؟ انٹرنس مجرم بن جائے گا نا وہاں پر۔ جنت میں اگر جانا ہو تو جو مالک ہے ان کی مرضی سے جائے گا نا، تو ان کی مرضی کے خلاف میں زبردستی کے دھاگ ڈال کے وہاں پر جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک گمراہیت کا رخ تو امت میں یہ دے دیا گیا ہے کہ اپنے عملوں سے جنت ملتی ہے، ایک دم غلط رخ ہے، عملوں سے جنت نہیں ملتی۔ اگر عملوں سے جنت ملتی تو منافقین کو بھی جنت ملنا چاہیے تھا، یزیدیوں کو بھی جنت ملنا چاہیے تھا، اور شیطان کو بھی جنت ملنا چاہیے تھا۔ عملوں سے جنت نہیں ملتی، بلکہ عمل صحیح ہو تو اللہ اعمال کے اوپر جنت اللہ دے گا تو ملے گی، اور خدا اپنے قانون میں پکا ہے، قانون کو خدا نہیں بدلتا۔ جنت بنا کر میرے مصطفیٰ کو مالک بنایا، اور ان کی آل کو پنجتن پاک کو جنت کا مالک بنایا۔ جنت کی عورتوں کی سردارہ کون ہے؟ میری اماں جان سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور نوجوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ مولا حسن اور مولا حسین ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کا کوئی بندہ جنت میں، کوئی بندی جنت میں جا نہیں سکتی جب تک کہ سید کائنات کی مرضی نہ ہو، یا مولا حسن اور مولا حسین کی مرضی نہ ہو۔ اب جو ان کو نہ مان کر، ان سے لڑائی بھڑ کر جنت کی چکر میں، اتنا بڑا فراڈ ہے یہ امت کے لیے۔ عملوں پر تو لگا دیے، لیکن عظمتوں اور تعظیم اور پنجتن پاک اور آل علی اور اولاد علی سے کاٹ دیے۔ عملوں کی دوڑ میں امت جتنا آگے جا رہی ہے، اگر رخ پنجتن پاک کی خوشنودی نہیں ہے، نارائن پاک مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر خدا کی رضا نہیں ملے گی، اور اس کو پھر جنت کا راستہ نہیں قرار دیا جاتا۔ قیامت کے میدان میں تو جارے داری ان کی ہوگی جن کو سید کائنات چاہے گی، ان کو جنت میں پہنچایا جائے گی، اور جن کو مولا حسن اور مولا حسین کی اجازت ہوگی وہی جنت میں داخل ہوں گے، جن کو نارائن پاک مصطفیٰ کی خیرات کے ذریعے سے میرے آقا کا اشارہ ہوگا وہی جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو
امت کو دھوکہ دینے کے لیے ایک تو عملوں کے رخ پر ڈال دیا ہے کہ عمل سے جنت ملتی ہے، عمل سے جنت ملتی ہے، بہت غلط رخ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح رخ عطا فرمائے۔ عملوں سے جنت نہیں ملتی، عمل پر ملتی ہے۔ عمل پر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عمل قابل قبول ہو، اور وہ قابل قبول ہونے کے لیے وہ شرط کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے عمل میں، قبولیت کا عنصر کیا ہے۔ قبولیت کا عنصر اپنے محبوب کی رضا ہے، اور اس کے محبوب کی رضا، ان کے آل کی رضا، پنجتن پاک کی رضا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے رضا کے راستے کا۔ اور دوسرا دھوکہ کیا دیا گیا؟ اللہ کا خوف اتنا ڈرایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرایا گیا کہ کام مسلمان جو مسجدوں میں آتا ہے اتنا خائف اور اتنا ڈر اس کے دل کے اندر میں بیٹھ گیا کہ بنیے پر تو اعتماد کرتا ہے لیکن رب پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بنیے کی کچھ مزدوری کرے تو یقین ہے کہ وہ مزدوری دے گا، لیکن اللہ کی نماز یہ، اللہ کی عبادت یہ کر رہا ہے تو اس کو یہ یقین نہیں ہے، پھر بھی یہ ڈرا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرا دیا گیا بے وجہ کہ اس کو ایک تو ڈرا کر رخ کو موڑ دیا گیا، اور دوسرے جنت کے اعمال کی لالچ میں ڈال کر کہ جنت میں جائے گا یہ عملوں کی بنیادوں پر، یہ دونوں رخ غلط دے دیے گئے امت کو، جس کی وجہ سے آج امت دنیا میں نا امید ہو کر اپنی منزل سے دور ہو رہی ہے، منزل سے دور ہو رہی ہے، امت دھوکہ کھا رہی ہے۔ اللہ سے اتنا ڈرا دیا گیا، اتنا ڈرا دیا گیا، ہر چیز سے ڈرا دیا گیا۔ کتنا ڈرایا، کتنا ڈرایا! اللہ جتنا شیطان سے نہیں ڈرایا جتنا مولوی اللہ سے ڈرا تھا۔ اللہ نے پیدا کیا اس کو 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ ارے اس کے بندے کو اس سے لاڑ کرنے دے، اس سے محبت کرنے دے، بغاوت کیوں بولتا ہے تو اس کو؟ ڈر خوف اس درجے میں بٹھا دیا گیا کہ ہر وہ چیز کو ڈرانے کے لیے جو استعمال کر سکتا ہے نا وہ کر لیا۔ ارے وہ کرے تو شرک ہو جاتا، وہ کرے تو کفر ہو جاتا، وہ کرے تو جہنم میں جاتا، اور وہ کرے تو ایسا ہو جاتا، وہ کرے تو ایسا ہو جاتا۔ اتنا ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا کہ رب سے یہ مایوس ہو گیا، رب سے مایوس ہو گیا۔ ڈر و خوف میں اتنا سہم گیا ہے یہ، اگر کوئی ایک دم اگر ڈر و خوف کے اندر میں کوئی سہم جائے نا تو کوما میں چل جاتا کہ نہیں چل جاتا؟ کوما میں چل جاتا۔ ڈر اور خوف اتنا رب کی بارگاہ میں، رب کی ذات کے ساتھ بندوں کو اتنا غیر مطمئن کیا گیا کہ ڈرا ڈرا کر رب سے کاٹ دیا۔ رب سے کاٹنے میں شرک اور بدعت، کفر اور خدا کا عذاب، جہنم کی پکڑ، یہ جہنم کے انگارے، ان چیزوں کو سنا کر امت کو بزدل کر دیا، امت کو بزدل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ اتنی خوف میں کہ خدا سے نا امید ہو گئی، خدا سے کٹ گیا ان کا۔ اس طرح سے خدا سے کاٹے اور عمل کے راستے پر یہ رخ دے دیا گیا کہ عمل سے جنت تمہیں ملے گی۔ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ عمل بھی کرنا، بالکل عمل کرنا چاہیے، لیکن رخ یہ کہ اس سے جنت ملے گی، یہ غلط ہے۔ اس کی قبولیت پر، اور قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر میرے آقا کی خوشنودی شرط ہے۔ اپنے عملوں پر نظر آ گئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے عملوں کے بدلے میں جنت کو خدا سے خرید لے گا، یہ غلط رخ امت کو دے دیا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی وجہ سے پھر یہ عملوں کا سپاہی بنا اور جنت کو خریدنا چاہ رہا اپنے عملوں کے ذریعے سے، لیکن خدا جنت کو ایسا نہیں بنایا کہ جس کو بیچ دے خدا بیچنے کے لیے بنائی جنت کو۔ یہ کون سا رخ ہے یہ کہ پھر امت تو جنت کو عملوں سے خریدنا چاہ رہی ہے؟ یہ کون سی ہے گمراہیت؟ یہ وہاں تو ذاتی سے ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو عطا کرے گا، اور وہ بھی عملوں کی بنیاد پر عطا نہیں کرے گا بلکہ قبولیت کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ اس کی مرضی ہے۔ بڑے عمل کرنے والوں کو 60 کروڑ برس عمل والوں کو بھی جہنم کی خوشبو سمجھتے تھے، اور جہنم کا ایندھن اس کو بنا دے شیطان کو، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں
گناہوں میں زندگی گزری ہو، لیکن آخر وقت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا عمل اس کی زندگی میں کروا دے کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دے۔ خریدنے کا راستہ تھوڑی ہے، اب دے دیا، کیسی بکری دی جنت، مسجد بن رہی، ایک مصلی خرید لو کہتے جنت گھر مل جاتا۔ کون سا رخ؟ امت کو تاجر بنا دیا، عملوں کے راستے سے امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ عمرہ کرا دو، حج کرا دو، کیسے کیسے بیچا جا رہا ہے جنت کے نظام کو۔ مقصد کیا ہے کہ جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، ایک اللہ کا گھر بنا دو، 50 لاکھ روپے خرچ کر کے گھر بنا دو تب کہ تم کو جنت مل جائے گی۔ خرید رہا ہے یہ جنت کو، خدا کی جنت۔ فضائل اعمال سنا کر مسجدوں میں اور تقریروں میں فضائل اور جنت کے فضائل بتا کر وہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دنیا کو چھوڑو، بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، ہاں چندے دے دو اور مدرسے چلا دو اور مسجدیں بنا دو اور اتنی قربانیاں دے دو، اتنا قربانی دیے تو اس سے جنت مل جائے گی۔ اب وہ فضیلتیں سنا کر جنت کے لینڈ گرابرز بنے ہوئے ہیں، رخ پورا یہ چھے اپنا کاروبار۔ پھر مطلب کیا ہے کہ وہ جنت کی طرف تو پیدا کرائے لیکن وہ صحیح راستہ بھی تم کو بتانا ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جنت تو جو وابستہ ہوں گے پچھتر پاک سے، اور جنت تو وہ جو نارائن پاک مصطفیٰ والے ہوں گے، جو مالک جنت جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اچھا اللہ خالی آلتو فالتو نعوذ باللہ بول دیا کہ میرے محبوب میں تم کو مالک بنا دیا، اور میرے آقا بھی پنجتن پاک کو تم جنت کے سردار ہے، تم جنت کے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، ایمان چلا جائے گا۔ مالک کون ہے جنت کے؟ مالک تو انہوں ہیں، اب یہ لینڈ گرابر بنا ہوا ہے، ڈپلیکیٹ رجسٹری لے کر لے کے، اور امت چکر میں آ رہی ہے ہر جگہ، بس دین کا رخ کچھ اور ہے۔ دین کا رخ کیا ہے کہ عملوں سے جنت ملے گی، یہ بھی غلط رخ ہے، اللہ کے فضل سے جنت مل جائے گا۔ حدیث ہے میرے آقا بتا کہ مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فضل کا طلبگار بن، فضل کا منبع اور فضل کے تالے کی چابی نارائن پاک مصطفیٰ ہے، وہ حاصل کر تو پھر اہل فضل بندوں میں شامل ہوگا۔ امت کے رخ کو تاجرانہ بنا کر یہ سمجھا دیا گیا کہ جنت جو ملے گی وہ عملوں سے ملے گی۔ رخ غلط ہے عمل ہونے کے باوجود بھی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ عمل ہونے کے باوجود بھی جہنم میں وہ جائے گا۔ پھر عملوں پر جنت نہیں ملے گی۔ عمل کو عمل کے قابل بنا کر اگر وہاں پر نسبت پنجتن پاک اور وہاں نارائن پاک مصطفیٰ ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا کرے گا، جبکہ اس کا معاملہ تو رب کے دینے پر بندے کی چاہت پر ہے۔ لیکن غلط رخ دینے کے لیے یہود و نصارہ نے امت کو لالچی بنا کر اپنے عملوں سے جنت ملتی ہے یہ ذہن بنا دیا، فضائل سنا کر، اور اس میں بہت بڑا دخل جو امت کی گمراہیت کا رہا وہ یہ تبلیغ کا رہا ہے کہ انہوں نے امت کو تاجر بنا دیا کہ عملوں سے جنت ملے گی۔ اب یہ کام انہوں کیے، مدرسے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجدوں والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ امت کو تاجرانہ مزاج کے ساتھ بھی کہہ دیا گیا کہ عملوں کے ذریعے سے جنت کو خریدا جا سکتا ہے۔ کے لیے بہت غلط دے دیا گیا کہ عملوں کے بدلے میں جنت خریدی جاتی نہیں۔ جنت میں جو بھی جائے گا خدا کی قسم نارائن پاک مصطفیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں خدا کے فضل سے جائے گا۔ جنت کس کو ملے گی؟ عبادت گزاروں کو۔ عبادت گزاروں کو اگر جنت ملتی تو فرشتوں سے بڑھ کے عبادت گزار کو یہی کی، تو پھر فرشتوں کو نہیں دے رہا تو اللہ نے حق مار رہا کہ جنت کا نعوذ باللہ۔ جنت کس کو ملے گی؟ جنت تو غلامان مصطفیٰ کو ملے گی، غلامان پنجتن پاک کو ملے گی، غلامان آل علی اور اولاد علی کو ملے گی۔ لاؤ قدموں میں ڈال دو ان کے تاکہ وہ جنت ان کو ملے اور آخرت ان کی محفوظ ہو۔ تو میرے آقا کی امت تھی، ان کی نظریں تو میرے مصطفیٰ کے نارائن پاک پر رہتی تھی جس سے ان کو جنت ملتی تھی۔ ایک روح گمراہیت کا تو یہ بنا کہ امت کو عملوں کی تجارتوں سے جنت کے رخ پر ڈال دیا، جو عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی عمل کی دوڑ میں بڑھ کر یہ سارے کارنامے غورت بندے شروع ہو گئے کہ جنت کو بیچو، جنت کو بیچو، مصلی کو بیچو، عالم کو بیچو، حافظ کو بیچو۔
اور دوسرا ان ظالموں نے امت کو حق سے دور کرنے کے لیے خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہی صرف اس طرح سے بتا دیا کہ شرک بدعت طریقت کے اندر میں اہل خانقاہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو اللہ کے خوف و غضب اور خدا کا ڈر اور خوف، اس کے بجائے خدا کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یہ سمجھاؤ، خدا کی رحمتوں کے قریب کرو، خدا کی ذات کے قریب کرو، ممتا کو سمجھاؤ، خدا کے اپنے بندوں کی چاہتوں کو سمجھاؤ۔ جہنم میں ڈالنے کے لیے خدا نے بندوں کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا اس لیے کیا کہ اپنے بنائے ہوئے بندوں کو خود ڈالے؟ نہیں نا، وہ تو بہت آخر درجے میں جو منکر ہو جائیں گے ان کے لیے ہے جہنم۔ اور یہ دوسرا لوگ کہ عملوں کے ذریعے سے جنت کو خریدا جائے گا، یہ بھی غلط ہے، کیوں کہ عملوں کے ذریعے سے جنت نہیں خریدی جا سکتی، ورنہ فرشتوں کو جنت دینا چاہیے تھا کیونکہ عمل ان کے پاس میں بہت ہے، لیکن ان کو جنت نہیں، کیوں؟ عشق رسول نہیں ہے نا ان کے پاس، اطاعت خدا تو ہے لیکن عشق رسول نہیں ہے، اس لیے بدلہ نہیں ملے گا۔ شیطان عبادتوں کی بنیاد پر اتنا عبادت میں اعلیٰ عبادت والا، لیکن جہنم میں جائے گا، جنت نہیں ملے گی اس کو، تو کیا خدا نے اس کے اوپر ظلم کیا؟ نہیں، خدا کا قانون ہے، خدا کا قانون کیا ہے کہ نہ جنت خریدی جا سکتی ہے، نہ میرے بندوں کو مجھ سے ڈراؤ، بلکہ میرے انبیاء، میرے اولیاء اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت سماعت کر، مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، کہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں، خدا کی محبت کے ترانے گاتے لگاتے ہیں۔ وہ رب ہے جو کریم، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی درگزری کرنے والا ہے۔ سب کو مناتے ہو لیکن ایک کو منا لو، مبشروں و نذیرا، بشارتیں سنائی جاتی ہے تاکہ رب کی محبت پیدا ہو کر محبت میں اللہ کی عبادت کرے، بحق لا الہ الا اللہ۔